آخرکار پاکستان جس میں آج ہم آزادی سے جی رہے ہیں، اس کی کہانی کب اور کہاں شروع ہوئی؟ کون سے اہم کردار اس کہانی کا حصہ تھے؟ ایسٹ انڈیا کمپنی جو تجارت کے غرض سے ہندوستان آئی کیسے یہاں قابض ہو گئی؟ مایوسی کے دور میں کس طرح سر سید مسلمانوں کے لیے روشنی کی کرن بنے؟ دوسری جنگ عظیم میں جرمنی اور اس کے اتحادی کے ہارنے پر خلافت عثمانیہ کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا؟ میرا ماننا ہے کہ پاکستان کی کہانی کا آغاز 1857 میں ہوا۔ اس دور کے دو کردار بہت اہم ہیں۔ ایک ہے بہادر شاہ ظفر جو آخری مغل بادشاہ تھے۔ ایسٹ انڈیا کمپنی تجارت کے غرض سے برصغیر آئی، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ یہاں خانہ جنگی کا سماں ہے، حکومت اس سلطنت کا نظام سنبھالنے میں نااہل ہے، بادشاہ اور اس کے شہزادے آرام پرستی کا شکار ہو کر حکومتی معاملات دیکھ نہیں پا رہے۔ 1857 میں انگریزوں نے برصغیر پر جنگ مسلط کر کے مغلیہ سلطنت کا خاتمہ کر دیا۔ بغاوت سب سے پہلے فوج میں پھوٹی۔ جنہوں نے بغاوت کی ان کو سرعام درختوں سے لٹکا کر پھانسیاں دی گئیں، یہاں تک کہ درخت اور رسیاں کم پڑ گئیں۔ جنہوں نے بھاگنے کی کوشش کی ان کو بغیر تحقیق کے دوسروں کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا۔ بہادر شاہ ظفر کو گرفتار کیا گیا اور اگلی صبح جب ناشتے کی ٹرے سامنے رکھی گئی تو اس میں ان کے شہزادوں کے سر پیش کیے گئے۔ یہ دیکھ کر بہادر شاہ ظفر کی چیخ نکل گئی۔ بربریت کا یہ عالم تھا کہ آخری مغل بادشاہ کو اپنے ہی ملک سے جلا وطن کرنے کا حکم دیا گیا، اپنے ہی سلطنت سے غداری کا مقدمہ درج کیا گیا۔ برٹش حکومت کا مقصد صرف ایک تھا کہ وہ خوف و ہراس پھیلانا چاہتے تھے تاکہ کوئی ان کے سامنے سر اٹھانے کی ہمت نہ کرے۔ اسی دوران جب برطانوی حکومت ہر طرف ظلم و ستم کر رہی تھی، سر سید احمد خان ہی وہ شخصیت تھے جو مسلمانوں کے لیے روشنی کا مینار ثابت ہوئے۔ سر سید احمد خان برطانوی حکومت کی بے حسی کو اچھی طرح بھانپ چکے تھے۔ وہ سمجھ چکے تھے کہ ہندو برطانوی حکومت کے ساتھ مل کر مسلمانوں کا جینا مشکل کر دیں گے۔ وہ انگریزوں سے مطالبہ کرتے کہ مسلمانوں کو نوکریاں دی جائیں، انصاف کا معاملہ کیا جائے، ورنہ یہ قوم آپ کی وفاداری پر کبھی رضامند نہ ہوگی اور تاریخ ایک بار پھر خود کو دہرائے گی۔ ایک بار پھر بڑے پیمانے پر بغاوت کا خدشہ ہے۔ خواتین و حضرات، سر سید احمد خان نے اسباب بغاوت ہند کے نام سے ایک رسالہ لکھا جس میں 1857 کی جنگ آزادی میں ہونے والی بغاوت کی وجوہات بتائے گئے۔ اس کا مقصد برطانوی حکومت کے دل میں مسلمانوں کے لیے نرم گوشہ پیدا کرنا تھا، ہندو انگریزوں کے آگے پیچھے گھوم کر ان کو مسلمانوں کے دشمن بنانا۔ آخرکار سر سید احمد خان نے مسلمان قوم کو راہ راست پر لانے کا بیڑا اٹھا لیا۔ جی ہاں، سر سید احمد خان نے اس مقصد کے لیے محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کی بنیاد رکھی۔ اس میں ہندوستان کے کونے کونے میں تبلیغ کی گئی کہ مسلمان تعلیمی ادارے بنائیں اور تعلیم حاصل کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے مسلمانوں کو سیاست سے دور رہنے کا درس دیا۔ ان کا مقصد یہی تھا کہ مسلمان پہلے تعلیم حاصل کرنے اور بعد میں سیاست کا حصہ بنے۔ کیا سر سید اس مقصد کو پورا کرنے میں کامیاب ہوئے؟ سر سید احمد خان نے سائنٹیفک سوسائٹی کی بنیاد رکھی۔ اس میں مغرب میں شائع ہونے والے رسالے، میگزین، ریسرچ کا اردو ترجمہ کرا کے مسلمانوں میں عام کیا جاتا تھا۔ ان سب کے ساتھ ساتھ آپ محمدن ایجوکیشنل اسکول جو بعد میں کالج بنا اور علی گڑھ یونیورسٹی کی بھی بنیاد رکھتے ہیں۔ یہ سب کام خود بخود نہیں ہوئے، اس کے پیچھے ان کی محنت اور لگن کار فرما تھی۔ برصغیر کے مسلم گھرانوں میں جب بھی کھانا بنتا تو ایک مٹھی آٹا الگ کر دیا جاتا۔ سر سید خود ہر گھر جا کر یہ آٹا جمع کرتے اور اس کو بیچ کر جو پیسے ملتے اس سے اسکولوں کی تعمیر کرواتے۔ سر سید ہمارے حقیقی محسن ہیں جنہوں نے مسلمانوں کے ذہنوں میں سب سے پہلے الگ شناخت کا تصور پیدا کیا۔ مسلم لیگ کس طرح وجود میں آئی اور کیا اس نے مسلمانوں کے حقوق کا تحفظ کیا؟ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد سے جو غلامی کا دور شروع ہوا تو ہندوؤں کا رویہ مسلمانوں کے ساتھ آؤٹ آف کاسٹ تھا۔ انگریزوں کا مقصد تھا کہ وہ مسلمانوں کو ہندوؤں کے مقابلے میں دبا دیں، انہیں حقوق سے محروم رکھنا چاہتے تھے۔ پروفیسر ارچبولڈ 1889 to 1893 تک علی گڑھ کالج کے پرنسپل رہے۔ نواب محسن الملک نے ان کی مدد سے وائسرائے ہند لارڈ منٹو سے ملاقات کا وقت لیا۔ اس مقصد
مقصد کے لیے ایک ڈرافٹ بنایا گیا جو حسین بلگرامی کی طرف سے تشکیل پایا۔ 1 اکتوبر 1906 ملاقات کی تاریخ طے کی گئی۔ یہاں بات کی جا رہی ہے شملہ وفد کی۔ یہ وفد 35 ارکان پر مشتمل تھا۔ اس کی قیادت سر آغا خان نے کی۔ اس وفد نے 2 مطالبات پیش کیے۔ ایک مطالبہ تھا الگ پارٹی کا، جبکہ دوسرا جو وائسرائے کے سامنے پیش کیا گیا وہ تھا مسلمانوں کے لیے الگ کوٹے کا۔ وائسرائے نے غور و فکر کے بعد مسلمانوں کو کہا کہ الگ کوٹی کی میں بات نہیں کرتا، لیکن یہ میمورینڈم مجھے دے دیں۔ اس کے بعد مسلمانوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، امید کی کرن ابھرتی ہوئی نظر آئی۔ اخباروں میں شہ سرخیاں لگیں کہ مسلمانوں کو وائسرائے نے ایک پارٹی بنانے کی اجازت دی۔ اس کے بعد ایسٹ انڈیا کمپنی نے برصغیر کے مسلمانوں کے ساتھ وہ دھوکہ کیا جس کی مثال کہیں نہیں ملتی۔ اسی دوران دوسری جنگ عظیم کا آغاز ہوا اور وہ برطانوی حکومت جنہوں نے کلبز اور ہوٹلز کے باہر لکھا تھا ڈاگز اینڈ انڈینز آر ناٹ الاؤڈ، اب ان کی ضرورت بن چکے۔ انہوں نے ہندوستانی نوجوانوں بالخصوص مسلمانوں کو استعمال کیا۔ ان سے وعدہ کیا گیا کہ اگر وہ جنگ میں برٹش حکومت کا ساتھ دیں گے تو آٹمن امپائر یعنی خلافت عثمانیہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ ہندوستانی فوج میں 70% لوگ مسلمان تھے۔ انہوں نے خلافت عثمانیہ کے خلاف لڑنے سے انکار کر دیا۔ جیسے ہی جنگ ختم ہوئی، جرمنی اور اس کے اتحادی ہار گئے۔ انگریزوں نے وعدہ خلافی کی اور خلافت عثمانیہ جن کے ساتھ مسلمانوں کے دل جڑے تھے 1920 میں اس کے ٹکڑے کر دیے گئے، جس سے مسلمانوں کو شدید دکھ ہوا۔ دوستو، وقت کا پہیہ چلتا رہا اور اسی دہائی میں مسلمانوں کو ایسا لیڈر ملا جس نے ان کی تقدیر بدل ڈالی۔ یہاں بات کی جا رہی ہے قائد اعظم کی۔ مولانا جوہر جو مسلم لیگ کے لیڈر میں بہت اہم تھے، ان کی ملاقات قائد سے ہوئی تو انہوں نے قائد کو پارٹی میں شمولیت کی دعوت دی، لیکن قائد نے ایک شرط رکھی کہ پھر آپ سب کو برطانوی حکومت سے وفاداری ختم کرنا ہوگی، اپنے مقاصد کا تعین کرنا ہوگا۔ اس طرح قائد 1913 میں مسلم لیگ کا حصہ بن گئے۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کی طرف سے برصغیر کے سیاسی معاملات کو حل کرنے کے غرض سے ایک کمیشن بھیجا گیا جو سائمن کمیشن کہلایا گیا۔ جب یہ کمیشن ہندوستان آیا تو قائد، کانگریس اور ہندوستان کی عوام نے اس کی مخالفت کی۔ یہ جہاں سے بھی گزرتے گو سائمن گو کے نعرے گونجنے لگتے، ان کا استقبال جوتوں سے کیا جاتا۔ اس کمیشن کو مجبوراً واپس جانا پڑا، لیکن لارڈ برکن ہیڈ نے تحریری طور پر لکھا "You the black Indians are not eligible to solve your political crisis. When we are struggling for your survival, you are creating troubles. If you are competent, bring your proposal." اس کے بعد قائد جو سمجھتے تھے کہ کانگریس مسلمانوں کے ساتھ کچھ حد تک مخلص ہے، نہرو رپورٹ کے بعد سخت مایوسی کا شکار ہوئے۔ اس رپورٹ میں نہرو نے کہا کہ برِ صغیر میں کون سی اصلاحات کرنی ہے، اس کا مشورہ صرف ہندو برطانوی حکومت کو دے سکتے ہیں۔ ان حالات کو دیکھتے ہوئے برِ صغیر کے مسلمانوں نے خطبہ اعلی آباد کی طرف رخ موڑا۔ یہ خطبہ علامہ اقبال نے پیش کیا جس میں واضح طور پر کہا گیا کہ ہندو اور مسلمان دو الگ الگ قومیں ہیں، یہ کسی صورت ایک نہیں ہو سکتی، اس لیے ہمیں ایک الگ صوبہ دیا جائے کیونکہ اس کے بغیر گزارا ممکن نہیں۔ اقبال کی نظر میں اس مقصد کے حصول کے لیے صرف ایک ہی شخصیت تھی اور وہ تھے قائد اعظم۔ 1937 to 1939 کے انتخابات نے مسلم لیگ کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ آخر ان انتخابات میں ایسا کیا ہوا؟ کانگریس برِ صغیر کے 5 صوبوں میں ڈائریکٹ حکومت بنانے میں کامیاب ہوئی، سوائے مسلم اکثریت کے صوبے جیسے کہ بنگال اور پنجاب۔ ان انتخابات کے بعد کانگریس نے ہندو مت پر مبنی پالیسیاں تشکیل دیں، جیسے کہ دفاتر میں گاندھی جی کی تصویر لگانا، وندے ماترم گیت کو قومی ترانہ قرار دینا، اسکولوں کا مندروں میں قیام، اور اس کے علاوہ مسلمان بچوں کے دماغ میں ہندو مت کی تبلیغ شامل ہے۔ آخر کار کانگریس راج 1939 میں ختم ہوا۔ قائد کی کال پر پورے ہندوستان میں یوم نجات منایا گیا۔ کانگریس کی ان حرکتوں سے مسلمان یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ اگر ایسٹ انڈیا کمپنی کے ہوتے ہوئے یہ ہمارے ساتھ ایسا کر رہے ہیں تو ان کے جانے کے بعد ہمارے ساتھ کیا سلوک روا کیا جائے گا۔ ان سب سے مسلم لیگ کا امیج صاف ہوا۔ 1940 to 1946 قرارداد لاہور کی تیاریاں عروج پر تھیں کہ حکومت نے خاک سر پر حملہ کر کے کئی لوگوں کو قتل اور زخمی کیا، جس کی وجہ سے خضر حیات جو کہ پنجاب کے منسٹر تھے، قائد کو پنجاب میں کسی بھی ایکٹیویٹی سے منع کر دیتے ہیں، لیکن قائد اپنی بات پر ڈٹے رہے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ جب قائد اعظم
اعظم قرارداد پیش کر رہے تھے تو اس قدر خاموشی تھی کہ اگر سوئی بھی گرتی تو اس کی بھی آواز آ جاتی۔ قائد نے صاف طور پر کہہ دیا کہ مسلم اکثریت کے علاقوں کو الگ ریاست، خود مختار ریاست میں تبدیل کیا جائے۔ خوف کے مارے انڈین پریس نے اس قرارداد کو قرارداد پاکستان کا نام دے دیا۔ ہندوؤں کو لگنے لگا تھا کہ آج نہیں تو کل پاکستان بن کے رہے گا، چنانچہ انہوں نے قائد کو اپنے مطالبات واپس لینے کے لیے گاندھی پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا، لیکن قائد اپنی بات سے پیچھے ہٹنے والے نہیں تھے۔ سر سید احمد خان کی وفات کے 50 سال بعد ان کے ہاتھ سے لگایا ہوا بیج درخت بن چکا تھا۔ علی گڑھ یونیورسٹی کے طلبہ تحریک آزادی میں بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہے تھے، لیکن ان کے سامنے عشق کے امتحان اور بھی تھے۔ اب بات آتی ہے کشمیر کی، جس کے بغیر پاکستان نامکمل ہے۔ یہاں کے لوگ مسلمان جبکہ حکمران ہندو اور بدھ مت کے پیروکار تھے۔ اس وقت کے مہاراجا نے گلاب سنگھ سے متاثر ہو کر کشمیر کا علاقہ انہیں دے دیا، جو کہ راوی اور چناب کے درمیان تھا۔ یہ جب تقسیم کا وقت آیا تو برطانوی حکومت نے باؤنڈری کمیشن تشکیل دیا، جس کے سربراہ ماؤنٹ بیٹن تھے، جو ہندوستان سے نا آشنا تھے لیکن ان کے نہرو سے دیرینہ تعلقات تھے۔ گرداسپور وہ واحد راستہ تھا جو انڈیا کو کشمیر سے جوڑنا تھا۔ ماؤنٹ بیٹن کشمیر کا الحاق انڈیا سے کروا کر نہرو کو خوش کرنا چاہتا تھا۔ نہرو نے مہاراجا پر دباؤ ڈالنا شروع کیا کہ وہ کشمیر انڈیا کو دے دے۔ آخر کار اس نے کشمیری عوام کی خواہشات کا خون کر کے کاغذات پر دستخط کر دیے۔ اس دھوکہ بازی کا خمیازہ آج تک مسلمان، خاص کر کشمیری مسلمان بھگت رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ماؤنٹ بیٹن نے ہر لحاظ سے پاکستان کے ساتھ زیادتی کی۔ مسلمان چاہتے تھے کہ 6 مسلم اکثریت کے صوبے پاکستان میں شامل کیے جائیں، لیکن پنجاب اور بنگال کو بھی تقسیم کر کے پاکستان کا حصہ بنایا گیا، کیونکہ ان کے بقول یہ پارٹیشن پلان میں درج تھا۔ بلوچستان NWFP اور سندھ ریفرینڈم کے ذریعے پاکستان کا حصہ بنے۔ جب 14 اگست 1947 کو پاکستان بنا، حالات اس قدر کشیدہ تھے کہ ریکارڈ بنانے کے لیے فائلیں نہیں تھیں، لیکن قائد نے اپنی صحت کی پرواہ کیے بغیر پاکستان کی تعمیر میں لگے رہے اور 1 سال تک ہی زندہ رہے۔ قائد اعظم کے ساتھیوں میں بھی ان جیسا جذبہ تھا جیسے کہ لیاقت علی خان۔ ہمیں جب ایمبیسی کی ضرورت تھی تو انہوں نے اپنی کوٹھی جو کئی کنال پر مشتمل تھی فری آف کاسٹ دے دی۔ لیاقت علی خان کی طرح کوئی بھی اور سرمایہ کار نہیں تھا۔ وہ 200 گاؤں کے مالک تھے، 60 گاؤں کرنال جبکہ 140 UP میں تھے۔ ان کو جب 16 اکتوبر 1951 کو شہید کیا گیا تو قسم پرسی کا یہ عالم تھا کہ ان کی انڈر شرٹ پھٹی ہوئی تھی۔ ان کے پاس کچھ نہیں، سب کچھ ملک کے ساتھ وفاداری پر قربان کر دیا۔ پاکستان کا وجود ایک معجزہ تھا۔ یہ اس وقت کی سب سے بڑی ہجرت تھی۔ لاکھوں مسلمانوں کو انڈیا سے پاکستان آتے ہوئے لوٹا گیا، بڑوں، بچوں، یہاں تک کہ عورتوں کو بھی قتل و غارت کا نشانہ بنایا گیا۔ ظلم و ستم کی انتہا کی گئی۔ لاکھوں کروڑوں ماؤں نے اپنے بیٹے اور بیویوں نے اپنے سر کے تاج کھوئے۔ آئیے ذرا غور کریں، کیا یہ وہی پاکستان ہے جیسا قائد چاہتے تھے، جس کے لیے ہمارے بزرگوں نے جان کی بازی لگا دی؟ قائد یہ ملک اسلامی تعلیمات کی حکمرانی کے لیے بنانا چاہتے تھے، لیکن یہاں بھائی بھائی کا گریبان پکڑے ہوئے ہے، انصاف، رحم دلی، رواداری کا نشان نہیں۔ جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا سما ہے۔ مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ ہم نے اپنے قائد کو مایوس کر دیا ہے۔ یہ وقت ہے کہ ہم حقیقی مسلمان کے طور پر ابھرتے ہوئے اپنے ملک کے قیام کے مقصد کو جانیں، اس کی تعمیر میں اہم کردار ادا کریں، خود کو جانیں۔